السلام علیکم، نیوز 84 میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ ملک بھر میں انڈیگو ایئر لائنز کی درجنوں پروازیں منسوخ، ایئرپورٹ پر افراتفری، استھیاں اور دلہا دلہن بھی پھنسے ایئرپورٹ پر۔ آج انڈیگو، کل اڈانی کی باری، مرکزی حکومت پر راہل گاندھی کی تنقید۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھی مسافرین کے عملے کے ساتھ بحث و تکرار، دبئی سے آنے والی ایمریٹس کی پرواز میں بم رکھے جانے کی اطلاع، طیارے کی حیدرآباد ایئرپورٹ پر محفوظ لینڈنگ۔ جلد دنیا بحرانوں سے آزاد ہوگی اور نئی امید جگائے گی، وزیراعظم نریندر مودی کی روس کے صدر پوتن سے ملاقات، مختلف شعبہ جات میں تعاون پر بات چیت۔ امید پورٹل پر لاکھوں جائیدادیں اب بھی رجسٹر نہیں کی گئیں، آج آخری دن، اگلے 3 ماہ تک امید پورٹل پر رجسٹریشن کرانے والوں پر جرمانہ یا کارروائی نہیں کی جائے گی، مرکزی وزیر کی وضاحت۔ مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کی کٹوتی کا کیا اعلان۔ ممبئی کے خانگی انٹر کالج میں برقعے کی اجازت نہ دیے جانے پر مجلس کا احتجاج، پرنسپل نے اجازت دینے سے کیا اتفاق۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ترقیاتی کاموں کے منصوبے میں طلباء کی رائے بھی لی جائے، 31 دسمبر تک منصوبہ تیار کیا جائے، وزیر اعلیٰ کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ شاہ رخ خان اور کاجول کی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کہ 30 سال مکمل، لندن میں راج اور سمرن کے مجسمے کی نقاب کشائی۔ دوست کے گھر ڈکیتی انجام دینے والی ٹولی کو کیا گیا گرفتار، 36 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط، میر چوک بھوانی نگر پولیس کی کارروائی۔ اسرائیل کے لیے مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کام کرنے والا ابو شباب مارا گیا۔ ملک بھر میں انڈیگو ایئر لائنز کی پروازوں کی منسوخی سے کئی مسافرین کے پروگرام منسوخ ہو گئے ہیں۔ ڈی جی سی اے کے حکام نے ایئر لائن انتظامیہ کو طلب کرتے ہوئے فوری حالات کو قابو میں کرنے کی تاکید کی تھی۔ ایئر لائن انتظامیہ نے مسافرین سے معذرت خواہی کی ہے، لیکن آج بھی بنگلورو سے تقریباً 100، دلی سے 220، گوا اور بہار کے پٹنہ کے علاوہ ممبئی سے بھی انڈیگو پروازوں کی بڑی تعداد منسوخ ہونے کی اطلاع ہے۔ عملے کی کمی اور انتظامی نقائص کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، مسافرین کو بھی کافی برہم دیکھا گیا۔ We were not informed that they are cancelling the flight. They should have ideally informed us either via email or by message. There was no information. Morning since 5 o'clock we are awake and we are waiting here since 2 hours. There's no information. We are standing in the queue for hours and now they are saying that they will not even provide the stay. Tomorrow they are providing us the flight. We have a wedding to attend. So it's a mess, total mess. There's no information, there's nobody to talk also. In queue you're standing for long hours, so it's a total mess. We are really disappointed with Indigo. دوسری طرف نومیتا نامی خاتون جو کہ اپنے والد کے استھیوں کے وسرجن کے لیے ہریدوار جانے والی تھی، وہ بھی بنگلورو کے ایئرپورٹ پر پھنسی ہوئی ہے۔ خاتون نے بتایا کہ فلائٹ کے کینسل ہونے کی وجہ سے اسے ایئرپورٹ پر ہی رکنا پڑا ہے۔ اسی طرح حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھی کویت جانے والی خاتون اپنی پرواز کے منسوخ ہونے سے ایئرپورٹ پر رکی ہوئی ہیں۔
خاتون نے بتایا کہ شوہر کے انتقال کے بعد وہی گھر کی ذمہ داری سنبھال رہی ہے. اسے واپس کویت جانا ہے لیکن پرواز کے منسوخ ہو جانے سے وہ گزشتہ روز سے ایئرپورٹ پر ہی موجود ہے. حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھی 5ویں دن افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. ایئرپورٹ پر پہنچنے والی 43 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں جبکہ روانہ ہونے والی 49 پروازوں کو منسوخ کرنا پڑا ہے. گزشتہ 5 دنوں سے ایئرپورٹ پر افراتفری کا ماحول، مسافرین کی ایئر لائنز اور ایئرپورٹ حکام کے ساتھ بحث و تکرار دیکھی جا رہی ہے. کیرلا جانے والے ایپا بھکتوں نے انڈیگو فلائٹس کی منسوخی کو لے کر احتجاج کیا، فوری مسئلے کی یکسوئی کا مطالبہ کیا. ایئرپورٹ پر بھکتوں کی طرف سے نعرے بازی کی گئی جس کی وجہ سے ماحول کشیدہ دیکھا گیا. ایک ایسے وقت جبکہ حیدرآباد ایئرپورٹ پر انڈیگو فلائٹس کی منسوخی کو لے کر افراتفری دیکھی جا رہی ہے، ایسے میں دبئی سے حیدرآباد آنے والی پرواز میں بم رکھے جانے کی اطلاع سے بھی سنسنی دیکھی گئی. حیدرآباد آنے والے ایمریٹس ایئر لائنز کی پرواز 526 یعنی 526 میں بم رکھے جانے کا ای میل موصول ہوا. تاہم پائلٹ نے سلامتی کے ساتھ پرواز کی حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈنگ کر لی. تمام مسافرین کو فوری طیارے سے نکالا گیا، طیارے کو تنہا کھڑا کیا گیا، بم اسکواڈ کی طرف سے طیارے کی جانچ کی گئی. کسی بھی طرح کی کوئی مشتبہ شے برآمد ہونے کی اطلاع نہیں ملی. واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی مدینے سے آنے والی پرواز میں بم رکھے جانے کی اطلاع ملی تھی. طیارے کو احمد آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنی پڑی تھی. کانگریس لیڈر اور لوک سبھا کے قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے انڈیگو ایئر لائنز کی پروازوں کی منسوخی کو لے کر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا. اپنے پیام میں راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت ہر جگہ اپنی اجارہ داری چاہتی ہے. عام ہندوستانیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب یہ حکومت عوام کی نہیں بلکہ چند مخصوص گروپس کے لیے کام کر رہی ہے. انڈیگو کے حالات حکومت کی عدم دلچسپی کو ظاہر کرتے ہیں. آج اگر انڈیگو کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کل اڈانی اور دوسروں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. سماجوادی پارٹی ایم پی ڈمپل یادو نے انڈیگو کی پروازوں کو لے کر پیدا غیر یقینی صورتحال پر مرکزی حکومت کو سے مداخلت کی اپیل کی ہے. ڈمپل یادو نے کہا کہ مسافرین کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کو اس معاملے میں فوری مداخلت کرتے ہوئے مسافرین کو راحت دینی چاہیے. بات ہے جس طرح پورا ایک طرح سے ایئر لائنس کا جو آج کا ماحول ہے جہاں پہ اتنے پیسنجرز کو تکلیف ہو رہی ہے، اینڈ گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس میں سدھار آئے، اینڈ جو سپورٹ چاہیے انڈیگو ایئر لائنس کو گورنمنٹ کی طرف سے، بیکاز انتوگت جو ٹریولرز ہیں وہی پریشان ہو رہے ہیں اور جو جہاں ہے وہیں پہ اٹک کے رہ گیا ہے. تو گورنمنٹ کو پورا انٹرفیئرنس کر کے زیادہ سے زیادہ سویدھا پہنچانے کا کام کرنا چاہیے. ملک کی تقریباً مساجد اور درگاہوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں، لیکن آج بی جے پی کے ایم پی ارون گوئل نے لوک سبھا میں کہا کہ مساجد درگاہوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے چاہیے. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. आज देश भर में मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बाजारों और अधिकांश सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं. ये कैमरे सुरक्षा, पारदर्शिता और अपराध निरोध में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं.
किंतु मस्जिदों और मदरसों में अभी भी ये व्यवस्था लागू नहीं है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून के बनने के बाद उम्मीद पोर्टल शुरू किया गया था। तमाम मुतवल्लियान और वक्फ जायदादों के निगरानकार को वक्फ अमलाक को रजिस्टर करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था, लेकिन आज आखिरी दिन है। अब भी लाखों जायदादें रजिस्टर्ड नहीं की गई हैं। किरण रिजिजू ने बताया कि उम्मीद पोर्टल पर अब तक तकरीबन 1,51,000 जायदादें रजिस्टर्ड हैं। कर्नाटक से सबसे ज़्यादा 5,800 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पंजाब और कश्मीर में भी अच्छा काम हुआ, लेकिन बाज़ बड़ी रियासतों से रद्दमल अच्छा नहीं रहा। किरण रिजिजू ने बताया कि अब भी लाखों जायदादों के इंदराज में मुश्किलात की शिकायतें मिल रही हैं। कई सियासी और दूसरे लीडर्स ने तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी और वह तमाम मुतवल्लियान को यकीन दिलाते हैं कि अगले 3 माह तक हम उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने वालों पर न तो कोई जुर्माना आयद करेंगे, ना ही कोई कार्रवाई करेंगे। अगर कोई किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करवाने से कासिर हैं तो वो ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत में तोसी नहीं दी, लेकिन ट्रिब्यूनल को इसमें तोसी का इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारी सरबराही मुलाकात अच्छे नताइज के लिए जारी है। रूसी सदर का दौरा तारीखी है। 25 साल हो चुके हैं जब 2001 में रूसी सदर ने ओहदा संभाला था और पहली बार हिंदुस्तान का दौरा किया था, और इस पहले दौरे में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की बुनियाद रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ज़ाती तौर पर भी उनके साथ ताल्लुकात शानदार और मिसाली रहेंगे। इससे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल डाले हैं, खिराज पेश किया है। राजघाट के रजिस्टर पर भी व्लादिमीर पुतिन ने अपने कलिमात दर्ज किए। महाराष्ट्र मुंबई के विवेक विद्यालय कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को क्लासरूम में बुर्का और नकाब पहनने से रोके जाने पर मकामी मजलिस की तरफ से एहतजाज किया गया। मकामी मजलिस के लीडर ने बताया, एहतजाज के बाद कॉलेज के इंतज़ामिया ने यह तयक्कुन दिया है कि तलबा पर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, उन्हें बुर्का पहनने की इजाज़त रहेगी। अभी कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से इस सिलसिले में तस्दीक आना बाकी, बयान आना बाकी है। ताहम मजलिस के लीडर ने मीडिया से बात करते हुए तस्दीक की कि कॉलेज इंतज़ामिया तलबा को बुर्का पहनने की इजाज़त देने के लिए इत्तेफाक कर चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जुमा को MPC मीटिंग के फैसलों का ऐलान करते हुए बताया, मरकजी बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। फैसले के बाद रेपो रेट 5.50% से कम होकर 5.25% रह गया। आइंदा चंद माह में कर्ज की लागत में कमी से शरह नमू को मजीद सहारा मिलने की तवक्को है। साथ ही RBI ने न्यूट्रल पॉलिसी मौक़िफ़ बरकरार रखने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखने का ऐलान कर चुके TMC के मुअत्तल शुदा लीडर हुमायूं कबीर ने कल के प्रोग्राम के बारे में बताया कि कल दोपहर 12 बजे से 2 घंटों के लिए यानी कुरान ख्वानी होगी और उसके बाद बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। छह दिसंबर को बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के 33वें साल की तकमील के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया जा रहा है। मथुरा पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। हसास इलाकों में चौकसी बरती जा रही है। बिहार के बोधगया में शादी की तकरीब को उस वक्त मनसूख करना पड़ा जब दुल्हा और दुल्हन के मेहमान सिर्फ रसगुल्ले की किल्लत को लेकर आपस में मारपीट पर उतर आए और इसका CCTV भी सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि दोनों तरफ के रिश्तेदार एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते देखे गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ है।
بالی ووڈ کی شہرہ آفاق رومانٹک فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے DDLJ کی ریلیز کو 30 سال مکمل ہونے پر دنیا بھر کے شائقین کے لیے ایک تاریخی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ لندن کے مشہور اسکوائر میں فلم کے مرکزی کردار راج اور سمرن کے برونز کے مجسمے کا باضابطہ طور پر نقاب کشائی عمل میں لائی گئی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ہندوستانی فلم کو اس عالمی شہرت یافتہ مقام پر مستقل طور پر جگہ دی گئی۔ مجسمے میں شاہ رخ خان اور کاجول کو ان کے آئیکونک پوز میں دکھایا گیا ہے جو گزشتہ 3 دہائیوں سے شائقین کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس سے قبل اس اسکوائر پر ہیری پوٹر، بیٹ مین اور مسٹر بین جیسے مشہور ہالی ووڈ کرداروں کے مجسمے موجود ہیں، اور اب راج سمرن کی شمولیت نے ہندوستانی سینما کے عالمی موجودگی کو مزید مستحکم کر دیا۔ شاہ رخ خان نے اس یادگار لمحے کی تصویریں اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی ہیں اور اپنے ساتھ مشہور مکالمے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ بڑے بڑے ملکوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سینوریٹا لندن کے اسکوائر میں راج اور سمرن کا برونز مجسمہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ DDLJ کے 30 سال مکمل ہونے کا جشن ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ اس جاریہ ماہ کی 10 تاریخ کو عثمانیہ یونیورسٹی کا دورہ کریں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے جائزہ اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس میں حکومت کے مشیر کے کیشو راؤ، وزیر اعلیٰ دفتر کے اسپیشل سیکریٹری اجیت ریڈی، محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکریٹری یوگیتا رانا، ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر دیواسینا، یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر کمار، آرٹس کالج کے پروفیسر قاسم اور دوسرے عہدیدار موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونیورسٹی میں عمارتوں کی تعمیر طلباء کی تعداد کے مطابق ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا یونیورسٹی کی ترقی کے لیے جو بھی رقم درکار ہوگی، یعنی کہ درکار ہوگی وہ خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرانی عمارتوں کی مرمت تزئین کے بجائے نئی عمارتوں کی تعمیر پر توجہ دی جانی چاہیے۔ یونیورسٹی کی ترقی کے منصوبے میں طلباء کی بھی رائے لی جائے۔ طلباء کی رائے اور نظریے کی بنیاد پر ایک مکمل منصوبہ 31 دسمبر کو جاری کیا جائے۔ آرمڈ فورسز فلیگ ڈے کے موقع پر سابقہ فوجیوں کے وفد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی قیام گاہ پر ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے آرمڈ فورسز فلیگ ڈے فنڈ میں 1 لاکھ روپے کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کتاب کا بھی رسم اجرا انجام دیا۔ بولڈ اینڈ بریو کتاب کا بھی رسم اجرا انجام دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر پی سرینواس ریڈی نے ان کے بیٹے کے خلاف مبینہ کیس کے سلسلے میں تصدیق کی ہے کہ ان کے بیٹے کے خلاف کیس درج ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا اگر کوئی غلطی کرتا ہے چاہے وہ ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ BRS لیڈر سرینواس یادو نے 42% تحفظات کے لیے اقدام خودکشی کرنے والے سائی ایشور کی عیادت کی ہے۔ سرینواس یادو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سائی ایشور کے خاندان کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے بھی سائی ایشور کے مؤثر علاج پر زور دیا۔ BRS لیڈر نے کہا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد 42% تحفظات کے نام پر BC طبقے کو دھوکہ دیا گیا ہے اور کانگریس پارٹی طاقت کا غلط استعمال اور ظلم کر رہی ہے۔ تلنگانہ اور حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے BRS اور کانگریس کارکنان نے جمعہ کو BJP میں شمولیت اختیار کی۔ ریاستی BJP کے صدر رام چندر راؤ نے کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر رام چندر راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت کی دھوکہ دہی سے تنگ آ کر لوگ BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اچھی حکمرانی اور انصاف صرف BJP سے ممکن ہے۔
حیدرآباد کی بھارت فیوچر سٹی میں 8 تا 9 دسمبر کو تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ منعقد ہونے والی ہے اور اس سلسلے میں سمٹ کے مقام پر غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نگرانی میں سمٹ کے لیے شب و روز انتظامات جاری ہیں. وزیر اعظم کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈرز کو بھی سمٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے. مختلف ممالک کے مندوبین بھی سمٹ میں شرکت کریں گے. بی آر ایس سے انحراف کرنے والے رکن اسمبلی ڈی ناگیندر نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ہدایت دیتے ہیں تو وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. ناگیندر نے کہا کہ الیکشن لڑنا ان کے لیے نیا نہیں، وہ 11 بار الیکشن لڑ چکے ہیں، جیت چکے ہیں. لڑنا اور جیتنا ان کے خون میں ہے. بی جے پی تلنگانہ کے لیڈر اے مہیشور ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی کانگریس حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی. کسان، مزدور، خواتین، نوجوان، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کانگریس کے وعدوں کی تکمیل کا انتظار کر رہے ہیں. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کانگریس اپنے وعدوں کی تکمیل کرے. وعدوں کی عدم تکمیل پر کانگریس کا اپنی حکومت کا 2 سالہ جشن منانا باعث شرم ہے. مہیشور ریڈی نے کہا کہ لینڈ ٹرانسمیشن پالیسی کے نام پر 6.29 لاکھ کروڑ روپے کا اسکیم کیا گیا ہے. بی آر ایس کے ساتھ فکسنگ کی گئی ہے. کئی وزراء بدعنوانیوں میں ملوث ہیں. ہائیڈرا کے کمشنر ای وی رنگناتھ آج ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالت نے ایک بار پھر ہائیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کو لے کر سوال کیے. ہائیڈرا کمشنر کا کہنا تھا کہ غیر مجاز تعمیرات کو ہی منہدم کیا جا رہا ہے. اگلی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی. ٹاسک فورس سینٹرل زون اور سیف آباد پولیس کی ٹیموں نے 3 ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کیا ہے. پولیس نے بتایا کہ غلام جیلانی، سلیمان خان اور فیروز بن علی کو رات کے اوقات میں مشتبہ حالت میں گھومنے کے دوران گرفتار کیا گیا. ان تینوں کے پاس براؤن شوگر 100 گرام، سوکھا گانجا 1350 گرام، 7 موبائل فونز اور ایکٹیوا گاڑی کو ضبط کیا گیا. ضبط شدہ اشیاء کی قیمت 23,50,000 روپے بتائی گئی. پولیس کے مطابق 8,000 روپے فی گرام براؤن شوگر فروخت کی جا رہی تھی اور جیلانی نے اعتراف کیا کہ وہ چند ماہ قبل جھارکھنڈ سے حیدرآباد آیا تھا اور ڈرگز کا کاروبار کر رہا تھا. بھوانی نگر پولیس نے دوست کے گھر ڈکیتی کی واردات میں ملوث ٹولی کو گرفتار کیا ہے. ایڈیشنل ڈی سی پی ایم اے ماجد نے بتایا 4 دسمبر کو رین بازار اور میر چوک کی بھوانی نگر کے کرائم ٹیموں نے سید عرفان، مدثر، زاہد اور رحمان کو گرفتار کیا. یہ چاروں تالاب کٹے کے ساکن بتائے گئے. ملزمین بری عادتوں جیسے شراب نوشی، آوارہ گھومنے کے عادی تھے. پولیس کے مطابق شکایت کنندہ سلطان، جو کہ گھر خریدنے کے لیے رقم رکھی تھی، 40 لاکھ روپے بتائی گئی ہے. زاہد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلطان سے رقم چھین لی، رقم آپس میں تقسیم کر لی. شکایت ملنے پر پولیس نے تحقیقات کی ہے. ان ملزمین کو گرفتار کیا ہے. 34,66,000 روپے کی رقم ضبط کی گئی ہے. ملزمین کے پاس سے خنجر، موبائل فون اور ایک گاڑی بھی ضبط کی گئی ہے. ٹرانسجنڈرز مخنث اس طبقے کو مختلف الفاظ سے یعنی کہ ٹرانسجنڈرز طبقے کو مختلف انداز سے الفاظ سے نوازا جاتا رہا. سماج کا یہ طبقہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، شادی بیاہ کی تقاریب، بچوں کی پیدائش، دوسرے پروگراموں میں اپنی جلوہ گری کے ساتھ گزر بسر کرتا رہا. حالیہ چند دنوں کے دوران تلنگانہ کی حکومت نے سماج کے اس طبقے کو باوقار زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے. جو طبقہ کبھی گلی سڑکوں، چوراہوں پر تالیاں بجاتا ہوا نظر آتا تھا، آج اس طبقے کو پولیس کے علاوہ میٹرو ریل جیسے شعبے جات میں نمائندگی دی جا رہی ہے. حیدرآباد کے آئی پی ایس عہدیدار سی وی آنند نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں انہوں نے اس طبقے کو بااختیار بنانے کے لیے ریونت ریڈی حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا بھی حوالہ دیا. سماج کے ایک ایسے طبقے کو آج حکومت کی طرف سے موقع فراہم کیا جا رہا ہے جو کبھی اپنے وجود کی وجہ سے مختلف الفاظ کا شکار رہا. آج دوسرے محکمہ جات کو بھی ایسے طبقے کی نمائندگی دینی چاہیے تاکہ ان کے وقار میں اضافہ ہو.
حیدرآباد کے سلطان بازار ٹریفک پولیس کے حدود میں رنگ محل جنکشن کے پاس تلاشی مہم انجام دی گئی. بالخصوص آٹوز کی تلاشی کے دوران ڈرائیونگ لائسنس اور درکار دستاویزات کی جانچ کی گئی. آٹو ڈرائیورز کو تاکید کی گئی کہ گنجائش سے زیادہ مسافرین کو نہ بٹھائیں اور ڈرائیور کی نشست کے بازو بھی مسافرین کو نہ بٹھایا جائے. آٹوز کی فٹنس کی بھی جانچ کی گئی. حیدرآباد سٹی ٹریفک کمشنر کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی. حیدرآباد شہر کے مختلف زونز میں پولیس کی طرف سے رات کے اوقات میں غیر ضروری گھومنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. آصف نگر پولیس اسٹیشن حدود میں بھی کئی نوجوانوں کو تحویل میں لیتے ہوئے ان کی کاؤنسلنگ کی گئی ہے. سرپرستوں کو بھی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. شالیبنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں واقع علی نگر کالا پتھر میں اسکریپ کے گودام میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقع پر پہنچ گئی. آگ پر قابو پایا گیا. مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. آندھرا پردیش کے کرنول میں عمارت و شوارے کے دفتر میں ڈیوٹی کے دوران ایک ملازم کا پولیس ملازم کے ساتھ بیٹھ کر مبینہ شراب نوشی کا ویڈیو وائرل ہوا ہے. سینئر اسسٹنٹ اور پولیس ملازم کے ٹیبل پر شراب کا گلاس دیکھا گیا. متعلقہ محکمے کی طرف سے ابھی کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. غزہ میں اسرائیل نواز جرائم پیشہ گینگ کا سرغنہ یاسر ابو شباب ہلاک ہو گیا ہے. یاسر ابو شباب اسرائیل کے ساتھ مل کر حماس کے خلاف کام کرنے اور انسانی امداد لوٹنے میں ملوث تھا. متعدد اسرائیلی میڈیا اداروں نے بھی اس کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ابو شباب کو شدید زخمی حالت میں اسرائیل لے جایا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. ایک اسرائیلی سیکورٹی اہلکار نے دعویٰ کیا کہ ابو شباب کو اسرائیل سے تعاون کے معاملے پر ہونے والی بحث کے دوران مار مار کر قتل کیا گیا. یاسر ابو شباب غزہ میں جاری جنگ کے دوران بدنام ہوا اور اس کے گروہ پاپولر فورسز پر الزام تھا کہ وہ غزہ میں داخل ہونے والی امداد چوری کر لیتے تھے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک مبہم اور پریشان کن پیغام دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں اس چیز سے نمٹ رہا ہوں جو امریکہ کو زہر دے رہی ہے. ابھی تک یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ کا اس جملے سے کیا مطلب ہے. تاہم انہوں نے پہلے بھی ملک میں امیگریشن کے لیے زہر دینے کی اصطلاح استعمال کی ہے. ان کے بیانات میں غیر ملکیوں کے حوالے سے جارحانہ رنگ ہوتا ہے. اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ٹرمپ نے بڑے پیمانے پر ملک بدری مہم کے ذریعے تارکین وطن کے ساتھ سخت سلوک کرنے کی کوشش کی تھی. پاکستان کے صدر مملکت آصف علی زرداری نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں جس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ساتھ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بھی مقرر کر دیے گئے. ان دونوں عہدوں کی مدت 5 سال ہوگی. صدر نے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کی منظوری بھی دے دی جو ان کی موجودہ مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد 19 مارچ 2026 سے نافذ العمل ہوگی. برازیل کے ایک ایئرپورٹ پر رن وے پر موجود طیارے میں آگ لگنے سے مسافرین میں خوف اور تشویش دیکھی گئی اور طیارے میں سوار 180 مسافرین کو محفوظ طور پر طیارے سے باہر نکالا گیا. کسی بھی طرح کی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی. آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر. ملک بھر میں انڈیگو ایئر لائنز کی درجنوں پروازیں منسوخ. ایئرپورٹ پر افراتفری. استھیاں اور دولہا دلہن بھی پھنسے ایئرپورٹ پر. آج انڈیگو کل اڈانی کی باری. مرکزی حکومت پر راہل گاندھی کی تنقید. حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھی مسافرین کے عملے کے ساتھ بحث و تکرار. دبئی سے آنے والی ایمریٹس کی پرواز میں بم رکھے جانے کی اطلاع. طیارے کی حیدرآباد ایئرپورٹ پر محفوظ لینڈنگ.
جلد دنیا بحرانوں سے آزاد ہوگی اور نئی امید جگائے گی، وزیر اعظم مودی کی روس کے صدر پوتین سے ملاقات، مختلف شبیجات میں تعاون پر بات چیت۔ امید پورٹل پر لاکھوں جائیدادیں اب بھی رجسٹر نہیں کی گئی، آج آخری دن۔ اگلے 3 ماہ تک امید پورٹل پر رجسٹریشن کرانے والوں پر جرمانہ یا کارروائی نہیں کریں گے، مرکزی وزیر کی وضاحت۔ مرکزی بینک نے ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کی کٹوتی کا کیا اعلان۔ ممبئی کے خانگی انٹر کالج میں برقعے کی اجازت نہ دیے جانے پر مجلس کا احتجاج، پرنسپل نے اجازت دینے سے کیا اتفاق۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ترقیاتی کاموں کے منصوبے میں طلباء کی رائے بھی لی جائے، 31 دسمبر تک منصوبہ تیار کیا جائے، وزیر اعلیٰ کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ شاہ رخ خان اور کاجول کی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کہ 30 سال مکمل، لندن میں راج اور سمرن کے مجسمے کی نقاب کشائی۔ دوست کے گھر ڈکیتی انجام دینے والی ٹولی کو کیا گیا گرفتار، 36 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط، میر چوک بھوانی نگر پولیس کی کارروائی۔ اسرائیل کے لیے مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کام کرنے والا ابو شباب مارا گیا۔ نیوز 84 میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔